صاحب کئی خطبوں میں آپ کا بیان سنا کہ قرآن پاک میں کوئی ایسا شوشہ بھی نہیں ایک بھی جو فالتو ہو. تو صورتوں کے آغاز میں کافی جگہ مقطعات حروف آئے ہیں، حروف مقطعات. کیا یہ اسی طرح وحی کے ذریعے نازل شدہ ہیں یا بعد میں ملائے گئے ہیں؟ ان کا کوئی مطلب نہیں بیان کیا. حافظ زبیر صاحب توبہ کسی کی مجال تھی کہ اپنی طرف سے بنا کر قرآن میں لکھ لیتا. وہی ہے اللہ کی طرف سے اترا، الف لام میم ہا میم کاف یا جو بھی ہے مقطعات اللہ کی طرف سے اترے. مگر اس بارے میں جو علماء اسلام نے یہ کہنا شروع کر دیا نا کہ اس کا معنی سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں. کچھ سے کہتے ہیں رسول اللہ کو بھی معلوم نہیں، کچھ کہتے ہیں نا یار یہ تو بات غلط ہوئی، اللہ نے پھر حضور کو بتایا کیوں؟ اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے، انہوں نے اتنی مہربانی کی نہیں، اللہ رسول کے درمیان راز ہے، اللہ جانتا رسول جانتا اور کوئی نہیں جانتا. مگر سوال تو یہ ہے کہ اللہ رسول کا راز تھا تو اپنے تک ہی حضور رکھتے، قرآن میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ قیامت تک لوگ پڑھیں، میں بھی پڑھوں آپ بھی پڑھیں، کوئی راز تھا تو راز اللہ رسول اپنے تک رکھ دے. عام کیوں کیا ہے؟ اور جواب دو کہ کیوں کسی نے سوال نہیں کیا، نہ کافر نے نہ مسلمان. آپ نے سب کو پڑھا، کہیں آتا کسی مسلم یا غیر مسلم نے کبھی یہ کہا کہ یا رسول اللہ ان کے کیا معنی؟ چلو بے شک کافر سمجھاتے کہ یہ اللہ کا راز ہے یا کافروں کو کوئی مطمئن نہیں، سوال ہی نہیں ہوا. کہیں تفسیر میں نہیں آتا کسی نے سوال اٹھایا ہو. پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اس سٹائل سے واقف تھے، عرب جانتے تھے کہ یہ کیا سٹائل ہے، اس لیے سوال کیا کرنا تھا. کافر بھی سمجھتے تھے کیا ہے، مسلمان بھی. بعد میں یہ پھانڈ بنا لیا کہ یہ پیر جانتا ہے سینہ بسینہ، کوئی چیز نہیں. یہ صاف سیدھی بات ہے. جیسے چیزوں کے نام رکھے جاتے ہیں نا، اسی طرح صورتوں کے نام کچھ اس انداز سے ہم کوئی لفظ اس میں آ گیا عنکبوت نمر روح، ایک یہ ہے کہ حرفوں پر نام رکھے جاتے ہیں. آپ دیکھیں ایک پہاڑ دنیا میں ہے کہ نہیں جس کو آپ کہتے ہیں کو قاف. اب اور مانا کیا کرنا، کاف اس کا نام رکھا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، اس کو نون کہتے ہیں، مچھلی کو عربی میں نون بھی کہتے ہیں. وزن نون ذهب مغاز، نون مچھلی کا نام. اسی طرح بعض سبق جو ہے نا، جیسے ہم لیسن شروع کرتے ہیں قائد اعظم فسٹ دو، اس طرح ہی یہ صورت جب شروع ہوتی نا، اسماء و صور کوئی اس میں راز نہیں ہے، صورتوں کے نام ہے عربوں کے طریقہ سے. اسی لیے جو گروپ ایسا نا کہ اس کا مضمون ایک ہی چلتا جاتا ہے، جیسے سب کے 1 2 3 ہوتا ہے نا، اس کے حصے ہوتے ہیں. الف لام را کئی چلتے جائیں گے، 6 7 ہوں گے، ان کا مضمون ایک ہی. آگے سے آگے بات پھیلتی جا رہی ہے. الف لام میم پہلے دونوں ہیں، آگے بھی جا کر پھر جو ہے نا سورت لقمان وغیرہ اس میں تو جن کے نام ایک ہے نا، وہ سمجھیں جیسے ایک سبق ہوتا 2 4 سبق چھوڑ کر پھر وہی آ جاتا، وہاں نمبر 2 لکھ لیتے ہیں. یہ صورتوں کے نام ہے، اس کے ساتھ کوئی شے نہیں. اس لیے نہ کافروں نے سوال کیا. اگلی آیت آپ پڑھے اس میں اشارہ آ جاتا، پہلے ذکر ہو جاتا الف لام میم کہ یہ سبق کون سا ہے، الف لام میم. آگے آ جاتا ذالک الکتاب، ذالک کا اشارہ کس کی طرف؟ اگر کوئی چیز بیان نہیں ہوئی، یہ کتاب الہی ہے. یہ اسی لیے کہ نام سن چکے ہیں کہ یہ سب جس کا نام آپ نے سن لیا، یہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، تلک ورنہ تلک کا اشارہ کس کی طرف؟ پہلے ہو گیا ذکر کہ یہ الف لام را ہے، یہ آیتیں ہیں کتاب مبین. اس لیے یہ عربوں کے معروف طریقہ کے مطابق وہ خطبوں کے نام رکھتے تھے، پہاڑوں کے رکھتے، انہیں کوئی پریشانی نہیں. جانتے آج بھی کئی صورتیں جس کو سارے مسلمانوں ناموں سے لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں سورہ یاسین روز پڑھتا ہوں، نام ہی ہے سورت کے. آپ طٰہٰ پڑھتے ہیں، نام ہے بھائی اور کچھ بات نہیں. اس کا نام سپیکر کا، اب اس میں اور بحث کیا کریں؟ گھوڑا ہے، کرسی ہے، جیسے یہ پراپر ناؤن ہے ایسے ہی عربوں کے دستور کے مطابق بعض صورتوں کے نام آتا صاحب مقطعات پر رکھے گئے اور بعض مشترک بھی ہے. ہاں میم ہے، وہ پڑھیں گے اسرائی صاحب کی تفسیر، ان میں بات ایک ہی ہو، ایک ہی مضمون آگے سے آگے چلتا جائے گا. اس لیے ان کا نام بھی ایک ہی، الف لام میم ہے، کوئی الف لام را کئی آ جاتے ہیں.